انشاءاللہ تعالی مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، خالص بریلوی بن کر کے رہیں گے اور غلام تاج الشریعہ بن کر کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عموماً لوگوں کو حضور سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ پورے طور پر پتہ نہیں ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و رتبے کو لوگ جان جائیں تو پھر سال میں ایک بار نہیں، سال کے 365 دن وہ آپ کے نام کی فاتحہ کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری پوری امت کے اوپر واجب ہے، اس سے آپ سمجھیں اور اندازہ لگائیں کہ کتنے عظیم رتبے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت فائز تھی۔ اور آپ کے مقام و رتبے کی مختلف وجوہات ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 وجہ سے میرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اولیاء کرام کے سردار علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اوپر 4 وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے کا شرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حیات طیبہ کے آخری ایام میں تھے، مرض وصال میں، اس وقت مصلی رسول پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے تو صدیق اکبر تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے موجود نہیں تھے یا کسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز چونکہ بلند تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجرے میں حضرت عمر کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، لا عمر نہیں، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں پہلی فضیلت میرے اوپر جو حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے امامت فرمائی۔ دوسری فضیلت، ہجرت کی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ہجرت کرنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا، یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت، غار ثور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں رہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ میں ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان بھی کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ یہ 4 فضیلتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حاصل ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے۔ تو یہ مقام و رتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ صحابہ کرام کی جب تاریخ پڑھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے اندر کچھ وہ صحابہ کرام ہیں جو خود صحابی ہیں لیکن ان کے والد صحابی نہیں ہے، کچھ وہ
صحابی ہے، خود تو صحابی ہے، ان کے والد بھی صحابی ہے، لیکن ان کے بیٹے صحابی نہیں ہے۔ کچھ وہ ہے خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، لیکن پوتا جو ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت، یہ فضیلت اور یہ مقام و رتبہ حاصل ہے کہ خود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، آپ کے والد محترم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، اور یہ صحابیت کا جو آپ کو مقام و رتبہ ملا ہے، یہ مقام و رتبہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے، کیونکہ پوری صحابہ کرام کی تاریخ میں اور تمام ان کے احوال کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو بھی صحابی ہے ان کو صحابی جو ہے وہ یا تو کتب سیر نے لکھا ہے، یا پھر اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا، یا علماء کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی ہے۔ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے یار سے کہہ رہے تھے غار ثور کے اندر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا اے ابو بکر تم دنیا میں بھی میرے صاحب ہو اور تم حوض کوثر پر بھی میرے صاحب ہو۔ تو یہ رتبہ آپ کو عطا کیا گیا، اور کل قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے اندر بلایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت ابو دردہ سے، جب حضرت ابو دردہ حضرت صدیق اکبر سے آگے چل پڑے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے ابو دردہ تم اس ہستی کے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد میں آسمان کا یہ سورج اس سے بہتر کسی ذات کے اوپر طلوع ہی نہیں ہوا ہے۔ یعنی سارے نبیوں کے بعد میں سب سے بڑا مقام و رتبہ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور مقام و رتبہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنا محبوب فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ تو سارے انسانوں میں جو سب سے زیادہ پیارا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہو وہ کتنا بڑا عظمت کا حامل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا۔